خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ سب کو عید مبارک. آج کے شو میں ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت مایہ ناز اور نامور اینکرز، صحافی جن کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی سیاسی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن نجی زندگی میں وہ کیسے ہیں، انہیں سیاست سے ہٹ کے کیا ان کے مشاغل ہیں، کن چیزوں کا شوق ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج کے اس عید شو میں جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں کراتا ہوں. ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ روزانہ انہیں دیکھتے ہیں، ان کے سیاسی تجزیے سنتے بھی ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں اور انہیں فالو کرتے ہیں. آسمہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کو بھی. بہت سارے ایک طویل کریئر ہے ان کا، بطور اینکر انہوں نے کام کیا اور اس سے پہلے یہ کیا کیا کرتی تھی، ذرا آج ان سے یہ بھی جانیں گے. اور شوکت پراچا صاحب ہم سب کے سینئر ہیں، میرا خیال ہے آپ سب جتنے سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کے سینئر ہیں. پراچا صاحب ایک معروف نام ہے صحافت کا. بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو عید مبارک. میں شروع کرتا ہوں پراچا صاحب آپ سے ہی. یہ بتائیے ایک جرنلسٹ کا دن کیسے شروع ہوتا ہے؟ بہت شکریہ جی. ناظرین کو عید مبارک، آپ سب لوگوں کو بھی عید مبارک. اور اچھی بات ہے کہ آج ہم عید پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ میں تو جب مجھے آپ کے کوآرڈینیٹر نے کہا تو میں سوچ رہا تھا اوہ یہ تو 3+1 بن جائے گا یہ 3 versus 1 بن جائے گا. لیکن شکر ہے وہ 3 versus 1 نہیں بنا. تو لیکن آئی واز شیور کہ اگر آپ 3 versus 1 بنانے کی کوشش کرتے تو کہیں نہ کہیں آسمہ چودھری صاحبہ میرا ساتھ دیتی، کیونکہ وی بن کولیگ. بالکل بالکل لانگ ٹائم ہم نے ٹریول بھی مکمل مایوسی کا نہیں، وہ ویسے سید بادشاہ ہیں، ان سے ساتھ دینے کی توقع نہیں، شفقت کی توقع رکھنی. یہ بھی اچھا کور کر لیا. اچھا آپ تو ویسے ہی فیلو کو اینکر ہیں ہمارے. جرنلسٹ نا، آپ نے اینکر نہیں کہا، آپ نے جرنلسٹ کہا. اگر آپ اینکر کہتے تو شاید میرا جواب اور ہوتا، چونکہ میں جرنلسٹ ہوں. میں تو ایز جرنلسٹ آیا پروفیشن میں، نیوز پیپر میں، پھر میں ٹی وی میں آیا. اور ویسے جرنلسٹ اینکرز کو جرنلسٹ بھی نہیں مانتے بہت سارے جرنلسٹ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چلیں وہ اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتے، آج عید کا دن ہے، ذرا خوش ہو کے باتیں کریں. جرنلسٹ کا پتہ نہیں دن کب ہوتا ہے، رات کب ہوتی ہے. آپ نے کہا دن کیسے شروع ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا دن کیونکہ مجھے میرے ایک کوآرڈینیٹر نے، اس کو میں نے کہا تم کام نہیں کر رہے ہو، تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ سوتے کتنے بجے ہیں. کہتا ہے جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو آپ آن لائن ہوتے ہیں. تو کہتا ہے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو آپ پھر آن لائن ہوتے ہیں. اس لیے موسٹلی تو صبح فون آتا ہے تو وہ آنکھ کھلتی ہے، اور رات کو جو ہے وہ کب نیند آتی ہے، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ اگین آپ کا جو ٹل 1 o'clock آپ کا بلیٹن ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اپنا ریپیٹ لگ جاتا ہے تو دل کرتا ہے ذرا جو اپنا شو بھی دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھتا نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کہاں لیپس ہوا ہے نا، اس لیے دیکھتے ہیں. یو ہیو ٹو ریویو اٹ، یو سی. تو اس لیے ہمارے پروفیشن میں I'm happy rather کہ اس میں کوئی دن رات نہیں ہوتا. جب آپ کا کام ہے، مثلا الیکشن ہوئے 8 فروری کو، I'm sure ہم سب ساری رات جاگتے رہے بیٹھ کے. کتنے دن جاگتے رہے؟ اس بار تو لمبا ہی چکر چل رہا تھا. صرف جاگتے نہیں رہے، وہ جو 3 گھنٹے کا لیپس آیا نا، اس میں کیا کچھ ہو گیا، اس میں تو ہم پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے. باقی تو اب پریشان ہوئے، ہم اسی وقت پریشان ہو رہے تھے. تو لہذا جرنلزم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک پیشن ہے، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے. پیشن ہے تو یو کین ورک and you can work on a sustainable basis, otherwise you get exhausted. بالکل ایسا ہی. آسمہ صاحبہ صبح سو کے اٹھتی ہیں تو پہلی آواز کیا لگاتی ہیں؟ چائے لاؤ، اخبار لاؤ، یا میرا موبائل لاؤ؟ نہیں پہلے تو آپ کو موبائل دیکھنا ہوتا ہے. آپ رات میں بھی میرے خیال سے اب پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو اٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے، اور نوٹیفیکیشن اگر کوئی خبر آ رہی ہے، کوئی ایسی اچانک کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے کیسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اور پلس وہ ٹویٹر کا ایک ایسا آپ کو چسکا ہو گیا ہے کہ آپ رات کو میرے خیال سے 2 بجے بھی اگر سو رہے ہیں تو 3-3:30 بجے پھر اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، 4 بجے پھر دیکھ رہے ہیں. صبح کے لیے جب آپ اٹھ رہے ہیں تو پھر بیٹا ہے میرا چھوٹا ماشاءاللہ، اس کو اسکول بھیجنا، خود اس کو ڈراپ کرنا، تیار کرنا، بس یہ ایکسٹرا رسپانسبلٹی بھی ہے. پھر اسکول سے پک بھی کرنا، تو یہ سارا مطلب پورا ایک دن بھر کا اپنا کام بھی، پھر آفس کا بھی، پھر پروگرام کا، تو بہت ساری چیزیں، ملٹیپل چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن جرنلزم کی جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم اٹھتے کیسے ہیں، دن کا آغاز، تو میرے خیال سے شاید سوتے ہم بہت کم ہے. پراچا صاحب والی بات سے میں اگری کروں گی
میری ٹیم ممبرس بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جب دیکھ رہے ہیں آپ آن لائن ہیں 5 بجے بھی کوئی خبر بھیجیں گے تو آپ بلو ٹک آ جائے گا کہ فوراً آپ نے اس کو دیکھ لیا. تو خیر ہم لوگ میرے خیال سے سوتے بہت کم ہیں اور ہر وقت نیوز کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں. تو شاید ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ایک طرح سے, لیکن ایک طرح سے ہم اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں کہ ہم حقیقت سے بہت دور ہوتے چلے گئے ہیں. فیملی لائف ہم لوگوں نے میرے خیال سے سائڈ پہ کر دی ہیں اور ہر وقت نیوز اینڈ خبریں. پاکستان بھی ایسا ملک ہے, آپ کو پتہ ہے ہر وقت ہیپننگ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, ایسی چیزیں. ہاں ٹرو, یہاں کوئی بریک نہیں آتی, خبروں میں تو ویسے ہی بریک نہیں آتی. تو جیسے پراجا صاحب کہہ رہے ہیں ابھی 2-3 گھنٹے الیکشن والے دن آپ سو گئے ہوں گے تو پھر کیا ہوا 45 سے 47 میں شفٹ ہو گئے معاملات. تو وہ پھر پراجا صاحب نے کہا تھا اس طرح کی گفتگو کرنی نہیں ہے, لیکن چلے لوگ سنیں گے بھی تو صحیح, وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں. لیکن عید کا دن ہے, اینی ویز آپ کو مبارک, عید مبارک سب کو. اور عید میٹھی میٹھی تو چھوٹی ہوتی ہے, یہ ذرا دوسری عید ہے تکوں والی اور قربانی والی, تو وہ مصروفیات بھی. کبھی بکرا ذبح کیا آپ نے خود؟ نہیں, بکرا کبھی نہیں ذبح کیا ٹو بی آنیسٹ. ایسے پراج صاحب آپ نے کیا کبھی خود بکرا ذبح؟ اچھا یہ پوچھ لیں بکرا بنے تو نہیں کبھی. اچھا میں نے کیا ویسے. اچھا ہاں ایک زمانے میں جو ہے نا وہ میں کر لیا کرتا تھا. ہم سمجھتے تھے آپ صرف اینکر. یہ اگر آپ پہلے بتا دیتے تو کل سے میں اور پراچا صاحب کسائی ڈھونڈ رہے تھے. وہ تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں, اب تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. ابھی شام کی اپوائنٹمنٹس مل رہی ہیں, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں, صبح کی سلاٹ سارے فیل ہیں. کیا بات ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ, جیسے میں ابھی پوچھ رہا تھا, سوال کر رہا تھا کہ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, تو میں تو ویسے میری کاظم صاحب تو یہ ہے کہ میں اگر 7 گھنٹے کے لیے سوتا ہوں نا تو فون دور رکھ کے سوتا ہوں, اور پھر پورا تسلی سے رات میں اگر آنکھ کھولے تو کبھی اٹھا کے فون نہیں دیکھتا. یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں فون تو میں بھی سائڈ پہ, میرا تو فون ویسے ہی سائلنٹ پہ رہتا ہے. میں دن کو بھی جو ہے نا اگر کوئی ٹیلی فون پہ بات ہونی ہو تو پورے دن میں شاید 1 آدھے بندے سے کسی سے میری ٹیلی فون پہ یا 2 بندوں سے بات ہو رہی ہو. تو میں ٹیلی فون نہ کسی کو کرتا ہوں, تنگ کرتا ہوں, نہ زیادہ بات کرتا ہوں, اس لیے کہ واٹس ایپ کی وجہ سے جس طرح ابھی دونوں کولیگز بتا رہے تھے کہ ساری انفارمیشن آپ کی بات چیت اس کے ذریعے ہوتی رہتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ رات کو تو فون سائڈ پہ ہی رکھ دیں, لیکن اگر کسی وقت آنکھ کھل جائے تو پھر وہ اٹھا کے بندہ دیکھ لیتا ہے, چیک کر لیتا ہے. تو وہ اسی طرح جس طرح انہوں نے بتایا کہ نیوز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں تو بندے کو نظر رکھنی پڑتی ہے. تو وہ تو. اور عید کا دن, بڑی عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ دیکھیں میں جو ہے نا ایموشنلی بڑا ڈیٹیچڈ قسم کا آدمی ہوں, ٹھیک ہے. میں تنہائی میں اتنا خوش رہتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت لوگ اکٹھے ہو گئے تو بڑا مزہ آ گیا. اچھا مجھے جتنا میں اکیلا رہتا ہوں مجھے اتنا زیادہ میں انجوائے کرتا ہوں عید بھی. اور میں اپنے آپ کو ایسا کٹ آف کرتا ہوں کہ میں اگر اس پروگرام میں بھی بیٹھا ہوں نا, اگر میں چاہوں نا تو میں بالکل کٹ آف ہو جاؤں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میں اپنی اس میں چلا جاؤں. تو یہ ہمارے پروفیشن کے لیے بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ جس نہج پہ چیزیں اس وقت پہنچ گئی ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں تو آپ تو ذہنی طور پہ فریش نہیں رہ سکتے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ عید والے دن کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا جائے. لیکن میری ساری اب جوانی پوری جو ہے 25 سال سے تو میں برطانیہ میں ہوں, تو عیدیں پھر وہاں پہ وہ ایک بہت کم موقع ملتا تھا کہ آپ پاکستان میں آئیں اور کبھی آئیں کبھی نہیں آئیں. تو وہ بھی ایک کمی محسوس ہوتی تھی ہمیشہ عید کے موقع پہ. تو جہاں پہ لوگوں کو عید کا موقع اکثر خوشی کا موقع ہوتا تھا, وہاں پہ ہمارے لیے وہ بڑا ایموشنل, تو وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہو گیا کہ یار عید آ رہی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں ہوں گے, بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہوں گے, اس دفعہ نہیں ہوں گے, اگلی دفعہ ہوں گے. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اکثر جو ہے عیدوں کے اوپر وہ بندے کو اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی کیا ویسے بڑی عید پہ کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ لوگوں کو تو کھانے پینے کی ہوتی ہے کہ جی ٹکے شکے بنائیں, کھائیں پئیں یہ, اور فیملیز کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو وہ ہمارا بھی وہی ہوتا ہے کہ جناب فیملی کے ساتھ ٹائم ہو جائے گا, کچھ کھا پی لیں گے. اچھا قاسم صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ٹی وی پر آنے سے پہلے جرنلزم کا کوئی اور بھی حصہ آپ نے کیا ہوا ہے, مطلب آف کیمرہ بھی کام کیا ہوا ہے؟ جی میں نے جرنلزم میں بی اے کیا تھا 1999 میں, 1999 میں. میں نے جرنلزم میں اتنے پرانے ویسے لگتے نہیں ہیں جی تو میں نے ریڈیو کیا, میں ریڈیو BBC ریڈیو پہ کام کرتا تھا ایز اے پروڈیوسر لندن میں, لندن سے ہی. اس کے علاوہ ان کی ورلڈ سروس تھی, اس کے ساتھ کام کرتا تھا ریڈیو کے اوپر. اس کے علاوہ ویب سائٹ کے اوپر سٹوریز لکھتا تھا, میری بہت ساری بائی لائنز ہیں. تو میں نے پرنٹ تو نہیں کیا ہے سچ کے نیوز پیپر والا, لیکن ویب سائٹ والا پرنٹ کیا ہوا ہے, ریڈیو بھی کیا ہوا ہے اور ٹی وی بھی کیا ہوا ہے. تو آف اسکرین کام کرنا اور آن اسکرین کام کرنا کیا فرق ہے؟ مجھے کوئی ٹرانزیشن میں کوئی زیادہ وہ نہیں لگا ٹو بی آنیسٹ کہ کوئی بہت بڑی چینج ہوگی کہ آپ کو کوئی زیادہ محنت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ آپ اسی بیسکلی جرنلزم سے ریلیٹڈ چیزیں ہی ہیں نا.
آسما صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ بھی تو پروڈیوسر رہی ہیں پہلے. بالکل بالکل. تو آپ آف ایئر کام کرنا اور آن ایئر کام کرنا کیا فرق ہے؟ میرے خیال سے زیادہ انٹرسٹنگ کام رہا پروڈکشن کا. میں ابھی بھی اکثر میں بات یہ کرتی ہوں ایز این اینکر اگر مجھے کہیں کہ تو میں اپنے آپ کو اتنے زیادہ مارکس نہیں دوں گی, تو ایز اے پروڈیوسر میں نے جو کام کیا میں 99% دے سکتی ہوں, کیونکہ وہ میرا ایک پیشن تھا. ڈاکومنٹریز بنائی, فیلڈ میں کام کیا, اسٹوڈیو بیس. آپ کی ٹیم کے لیے تو بڑا چیلنجنگ کام ہوگا, کیونکہ انہوں کو پتا ہوگا اینکر کو تو سب پتا ہے. بالکل. ابھی بھی وہ مجھ سے اگر کوئی بات پوچھ رہے تھے تو میں سیٹ پہ بیٹھ کے بتا رہی ہوتی ہوں کہ فلاں چیز کیمرہ اینگل ٹھیک کرو, یہ کیمرہ ادھر رکھو, پرچر میں خود بتا رہی ہوتی ہوں. تو ڈیورنگ پروگرام بھی آپ کو پتہ ہے اسکرین سامنے لگی ہوتی ہے, اپنا فریم وغیرہ خود بھی سیٹ کرنا. تو پروڈکشن ایک بہت ڈفرینٹ, ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک فیلڈ ہے, اور اس میں میں نے کام کیا, پاکستان سے باہر بھی کیا, رپورٹنگ بھی کی. کن کن اینکرز کے ساتھ تھے؟ پراچا صاحب بھی جاتے تھے, اور حامد میر صاحب کے ساتھ میرا شو تھا کیپٹل ٹاک, میں اس کی پروڈیوسر تھی. اس وقت تو بڑے ینگ ہم لوگ جب اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا, اور میں پہلی پروڈیوسر کہہ لیں فیمیل پروڈیوسر, میرے سے پہلے ایک اور تھی عائشہ ہوتی تھی. تو اس زمانے میں سنبھالا, ابھی بالکل پڑھ کے ہم لوگ نکلے. ڈانٹ پڑتی تھی حامد میر صاحب سے؟ پڑھتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا, لیکن سیکھا ان سے, بہت سیکھا بھی, اور جرنلزم میر صاحب سے بہت زیادہ سیکھی. اور لیکن جب ایز اے پروگرام, جب میں نے پروگرام کیا ایز اے پروڈیوسر کیا, تو پھر میں جو ظاہری بات ہے ایک پروڈیوسر کی کچھ ایبلٹیز بھی ہوتی ہیں اور اس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں. ابھی تو خیر اس طرح ہمارے پروڈیوسر شاید ابھی بھی ماشاءاللہ اچھا کام کریں, لیکن جس زمانے میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب تو بہت فیسلٹیز آ گئی نا. یہاں بیٹھتے ہیں, پروگرام چھپ جاتا ہے, ایئر ہو جاتا ہے ساتھ ہی. اس زمانے میں تو ہم ٹیپوں پہ ریکارڈ کرتے تھے, 3 ٹیپس ہوتی تھیں, پھر ہم اس کو کرنا, ڈیجیٹائز کرنا, پھر اس کو ایک ایک چیز کو ہم نے کٹ, ڈی وی گریب ہو رہی ہے, ہاں ڈی وی گریب ہو رہی ہے, پھر ایک ایک شاٹ کو ہم نے ڈیویآر تنگ کر رہا ہے جی, 2 دن میں ایک پروگرام ہم اس کو ایڈٹ کر کے, اور وہ پھر ہمارا پروگرام جاتا تھا. لیکن اچھا ایکسپیرینس رہا, ملک سے باہر کام کرنے کا موقع بھی ملا, پھر رپورٹنگ میں آئی, پھر اس کے بعد اینکرنگ سٹارٹ کی. تو مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام کیے. میں کیمرہ بھی آپریٹ کر لیتی ہوں, ایڈیٹنگ بھی میں کر لیتی ہوں. کیا بات ہے. رپورٹنگ میں فارن آفس کیا, پارلیمنٹ کیا, ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کیا. اور اینکر کی جاب بڑی ایزی ہے. ابھی آپ آئے, بیٹھ کے 40 منٹ میں بول کے بال کے آپ چلے جائیں. آپ تو کچھ چیزوں پہ آپ رسپانسبل ہوتے ہیں, کانٹینٹ آپ نے کیا دینا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, کس کے خلاف نہیں جانا. آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ آپ کی ٹیم بھائی کتنا کام کرتی ہے. ہاں بالکل, بہت کام کرتے ہیں. مجھے اب بالکل احساس ہوتا ہے کہ ہم تو یہاں سے اٹھ کے چلے گئے, تو وہ ہمارا تو اتنا کام ہے نا, بول دیا. اب انہوں نے شو کو بنانا ہے, آپ نے ایک ایک چیز لگانی ہے, پھر آپ ویب پہ ڈالنا ہے, یوٹیوب پہ کرنا ہے, اور 10 چیزیں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیاز کے لیے کلپس نکالنے, اور بڑا کام ہے, بڑا کام ہے جو پروڈکشن کے لوگ ہیں. تو اس زمانے کا کام ایک بڑا ڈفرینٹ تھا, اور اس زمانے کا کام بھی چلے, جو سوشل میڈیا جب سے آیا ایکسٹرا رسپانسبلٹیز آ گئی ہیں وہ بھی. تو میرے خیال سے مجھے ایز اے پروڈیوسر مزہ آیا, اور میرا شوق ہے کہ میں ڈاکیومنٹریز میں نے بنائی, بڑی اچھی بنائی. تو ایک میری ڈاکیومنٹری تھی افغانستان میں جو خواتین جرنلسٹ تھیں ان پہ میں نے بنائی تھی. تو امریکہ کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی, تو IVL پروگرام میں تب گئی, اور وہاں پہ انہوں نے ڈسپلے بھی کی تھی کافی جگہ پہ. تو بڑا اچھا لگا تھا کہ آپ کا کام ہے, ہر جگہ دکھایا جاتا ہے. میں آپ سے بعد میں پھر پوچھتا ہوں کہ یہ پھر فیصلہ اگر آپ کو اتنا مزہ آ رہا تھا, پھر آپ نے اینکر بننے کا فیصلہ کیوں کیا. لیکن پرائز صاحب یہ بتائیں کہ ایک ایسا اینکر جو رپورٹر رہا ہو اور ایک ایسا اینکر جو رپورٹر نہ رہا ہو, دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں اینکر بھی ہوں, 5 دن شو کرتا ہوں, ساتھ میں رپورٹر بھی ہوں. میں ابھی بھی فارن آفس میری بیٹ ہے, ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ میں وہ بھی کرتا ہوں. تو ایڈوانٹیج ہے. اگر ایک ورڈ میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ نے پارلیمنٹ کور کی ہے 10-12 سال 15 سال, تو جو اینکر پارلیمنٹ گیا ہی نہیں, یعنی بہت سارے ہمارے اینکر نہیں جاتے ادھر, ان کو نہیں پتا یہ کمیٹی سسٹم کیا ہوتی ہے, کمیٹی روم نمبر 2 کیا ہے, 4 کیا ہے, اور پھر چیمبرز کیا ہیں. ان کے سامنے بات کی جائے نا, وہ اپنے چیمبر میں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید جج کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن چیمبر ہے, لیڈر آف دی ہاؤس ہے. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کیا ہوتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو رپورٹر ہونے کا ایڈوانٹیج ہے. پلس ایز اے رپورٹر یو ہیو ریچ آؤٹ. اینکر کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کا ڈائریکٹ پولیٹیشین کے ساتھ وہ ریچ آؤٹ نہیں ہے. دیکھیں نا, پاکستان کے کانٹیکس میں مور اور لیس ہمارے سارے جتنے بھی ٹاک شوز ہیں دے آر آف پولیٹیکل نیچر, پولیٹیکل اورینٹیشن ہے. تو جو اینکر رپورٹر نہیں رہے یا جو جاتے بھی نہیں ہیں اسمبلی میں, ان کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی. وہ دے آر ایٹ دی مرسی آف دیئر کوآرڈینیٹرس, کہ کوآرڈینیٹر نے کہا جی میں فلاں کو لا رہا ہوں, اس نے کہا ٹھیک ہے.
سب کچھ جو اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے وہ سکرین پہ نظر نہیں آتا. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک خیر پاکستان میں ایک ایسی ہوا بنائی گئی ہے کہ پولیٹیشین کو کچھ نہیں پتہ, دے آر irresponsible پیپل. لیکن آپ سم ٹائمز ڈیبیٹ ہو رہی ہو, آپ بیٹھ کے سنیں, یو لرن اے لاٹ. مثلاً چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ایک دن 3.5 گھنٹے کی تقریر کی. کین یو امیجن 3.5 گھنٹے, اور بڑی مدلل اینڈ نٹڈ. وہ پتہ نہیں آپ بیک گراؤنڈ بتانا مناسب ہے یا نہیں. اسحاق خان کے ساتھ ٹاکس ہو رہی تھیں. مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ خواہ میں بیان کر رہا ہوں. فاروق لغاری اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب اور دیگر بی بی نے بھیجے بات کرنے کے لیے, اور ایک ایشو تھا اس پہ اب میں نہیں جاتا. تو وہ ادھر وہ ٹاک ہو رہی تھیں. ادھر سے یہ کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی, اپوزیشن میں تھے نا اس وقت. تو بی بی شہید نے پرچی بھیجی اعتزاز کے لیے کہ کیپ ٹاکنگ. تھوڑی دیر کے بعد پرچی آ جاتی. 3.5 گھنٹے جو ہے نا, ٹل دا ٹائم کہ وہ ٹاکس کامیاب ہوئیں. تو چرچ صاحب نے وہ اب 3.5 گھنٹے ایک چیز کو گریب کرنا, اور بالکل اب میں نے جیسے کہا مدلل نٹڈ, کہ آپ کا ایک پیراگراف دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو بندہ سیکھتا ہے. ایک بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی, یہ 2002 کی شاید اسمبلی تھی. اعتزاز احسن نے تقریر کی تو اس کے جواب میں مولانا صاحب نے تقریر کی, بے بس کر دیا چودھری اعتزاز احسن کو. یو نو, سینگ از بلیونگ. جو آپ دیکھتے ہیں اس جیسی کوئی لرننگ نہیں ہے. تو رپورٹر کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایکسیس ہے, ریچ آؤٹ ہے, آپ بیٹھے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ باہر نکلے ہیں, پیپل نو. ہمیشہ ایک چیز کا پرسپیکٹو ہوتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. آپ آج بھی کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو آپ کے کا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے. آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اچھی بات کی کہ پرسپیکٹو بنتا ہے آپ کا, کہ آپ ایک پرسپیکٹو کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. نادر کاظمی صاحب, آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون سا ہے جس کو آپ کو دل کرتا ہے بار بار انٹرویو کرنے کا؟ یہ پوچھنے کی بات ہے. اچھا, میں نے آج تک جملہ ہے یا حملہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے تو انہوں نے خان صاحب کی طرف اشارہ کیا, میں نے آج تک خان صاحب کو انٹرویو ہی نہیں کیا. میں نے آج تک ریکویسٹ ہی نہیں بھیجی کہ میں نے ان کو انٹرویو. اچھا کاظمی صاحب, آپ کو کیسے پتہ چلا میرا اشارہ ہوتا ہے؟ اور اس لیے کہ میں اور آپ روز مختلف پروگراموں میں اکٹھے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے اتنا تو آپ کو جانتے ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں, روز ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اور دیکھیے یہ ایک اینکر کی کوالٹی بھی ہے کہ آپ اتنے کوئک ہیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں ہر چیز کو اشارتاً یا محاورتاً. میں نے تو ٹو بی آنیسٹ, کیوں نہیں آپ نے کبھی ان کا انٹرویو کرنا چاہا ہے؟ نہیں, یہ نہیں, کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خبر لینی ہوتی ہے, آپ کو چیزیں لینی ہوتی ہیں. جب آپ حکومت چینج ہوئی اس کے بعد دڑا دڑ ان کے انٹرویوز ہو رہے تھے تو مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھی. تو اس وقت جو ہے ٹو بی آنیسٹ اگر میں بھی ریکویسٹ ڈال دیتا کہ بھئی میں بھی, پر اس میں آپ نے کوالٹی کیا لے کے آنی ہے یا کیا چیز لے کے آئیں گے. دیکھیں آپ نے کسی سے انٹرویو کرنا ہے, گپ شپ تو نہیں لگانی, کوئی چیز ہے نہیں, اس میں کوئی چیز ہو جو چیز سامنے آئے پتہ چلے. تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پولیٹیشین اس وقت ریلیونٹ ہے یا کوئی بھی شخص ہو جس سے بات کر کے بندے کو انٹرویو میں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, عوام تک کوئی انفارمیشن آئے گی تو اس سے وہ بات کی جائے. باقی جہاں تک دیکھیں کوئی بھی جو صحافی ہے وہ کبھی بھی اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی لائکنگ ہوتی ہے, ڈس لائکنگ ہوتی ہیں, وہ کسی کو پسند کرتا ہے, کسی کو ناپسند کرتا ہے. پوری دنیا میں آپ برطانیہ جیسا ایک جو بڑا مہذب اور بڑا ٹائٹ لپڈ سوسائٹی ہے, وہاں پہ بھی الیکشن سے پہلے اخبارات پہلے پیج پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس جماعت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی یہ پالیسی ہے. تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ پولیٹیشین کو پسند نہیں کرتے, آپ کیا اس پالیسی کو پسند کرتے ہیں. آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی پالیسی, چاہے وہ میاں صاحب بات کریں, ووٹ کو عزت دو چاہے وہ بلاول صاحب نے دلوانی ہو, ٹھیک ہے, اور حقیقی آزادی چاہے وہ خان صاحب نے دلوانی ہو, تو اس وقت کے مطابق آپ اس پالیسی کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ آپ کی عقل اور سوچ کے مطابق. ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. تو میرے خیال میں اسی طرح جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کی طرح, وہ ووٹ بھی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انلیس کوئی بہت ہی جو ہے ایسا ہے کہ جس کو اپنے عقل شعور پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے, صحافی بھی میجورٹی وہی کرتے ہیں جب وہ چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں اس وقت کے مطابق.
اور اسی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ دیکھو اس نے تو جمپ لے لی. نہیں, اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ تھی, اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ تھیں. وہ چیزوں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو اس نظر سے دیکھنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز میری فیوریٹ ہوتی ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ کس کے پاس ہے وہ پالیسی پھر یہ ڈیپینڈ. صاحب آپ کس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں بار بار؟ پراچا صاحب فوراً بیٹ کور کرتے ہیں. مودی صاحب کو ہم اگر انٹرویو کریں گا تو پھر جو ہے ان سے ہم بہت سارے کوشچن کرنا چاہتے ہیں جو ہم پراچا صاحب کو بتائیں گے. قادمی صاحب جو بات کر رہے ہیں ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا جی, لیکن اگین آئی ول سے کہ انہوں نے مودی جی کی بات کی, آئی ووڈ لو ٹو انٹرویو ہیم, وائی ناٹ. میرے لیے ایز اے جرنلسٹ میرے لیے بہت بڑی خبر ہوگی, اینڈ ایون ایف آئی ہیو ٹو ٹریول ٹو ڈیلی فار دس آئی ول. مجھے یقین ہے وہ ٹائم نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. اب امیجن کریں نا کہ جو ہمارے ذہنوں میں کوسچنز ہیں کیا وہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں جو اگر موقع مل جائے تو پھر, لیکن موقع ملے تو میں ضرور پوچھوں گا. اس لیے کہ میرا کام ایز اے جرنلسٹ تو یہی ہے نا کہ میں میڈیم بھی تو ہوں, میرا پرسپیکٹیو ہے بٹ میں ایک میڈیم بھی ہوں. یہ بڑی تھن لائن ہے, میرا پرسپیکٹیو ہے. دیٹ نیور مینس کہ میں دوسرے پرسپیکٹیو کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں, میں ٹچ بھی نہ کروں, رادر میں اس کا یعنی بائیکاٹ کر دوں. نو, دین میں پھر جرنلسٹ نہیں ہوں. اپنا پرسپیکٹیو ہے, ظاہر ہے ہم سوچتے ہیں. اور پھر جب آپ اتنا ٹائم فلی اس میں فوکسڈ ہیں, آپ یو آر ان دس پروفیشن, تو آپ کی ایک اپینین تو بنتی ہے, بٹ اس اپینین کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں بلیک آؤٹ کر دوں دوسری سائڈ کو. جو پرسپیکٹیو کسی کا ایز این اینکر میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے اگر یہ کہا جائے کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ 3 versus 1 کہ میں ایک ہی اپینین کے لوگ لے آؤں, آئی ول اپوز اٹ. کہ میرے شو میں every viewer has the right to listen to the perspective of their liking, you know. یہ نہیں ہے کہ میں صرف, ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے, بڑا پولیٹیشین ہے, جیسے ون آن ون ہم کرتے ہیں, اس میں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں. ادروائز جو بیوٹی آف ڈائیورسٹی ہے وہ میرے پروفیشن میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی ویسے نارمل لائف میں لگتی ہے. لہذا سوچ جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, بٹ ان کا پرسپیکٹیو پہنچانا ایز اے نیوز مین میری ذمہ داری ہے. میں ان کے پرسپیکٹیو, آئی کین پٹ ہنڈریڈز آف کوسچن, میں کاؤنٹر کوسچن کر سکتا ہوں. ایک میرے جو ایتھکس ہیں ان میں رہتے ہوئے آبویسلی تھوڑا سا آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ہمارے ہاں بھی, ہمارے پروفیشن میں بھی آ گیا ہے. دا گڈ تھنگ اباؤٹ قادمی صاحب از کہ یہ اچھے دھیمے لہجے میں مہذب گفتگو کرتے ہیں. میں ان کو پہلے بھی کہتا ہوں, میں ان کو پہلے بھی گو کہ بعض اوقات شوگر کوٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آئی اپریشیٹ, میں آنیسٹلی اپریشیٹ کر رہا ہوں. ورنہ جس ماحول میں آج کل نا بڑا ڈر لگتا ہے, یعنی پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی باقی کون ہوں گے, کیونکہ اگر آپ اس ٹون میں بات نہیں کریں گے تو پھر بھی عجیب لگے گا, وہ دیکھنے والا کہے گا یہ تو ڈرا ہوا ہے. اگر آپ اس ٹون میں بات کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اب اس ایج میں بدتمیز نہیں کہلوا سکتے. کہ آپ نے لاجک سے بات کرنی ہے, آرگیومنٹ سے بات کرنی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. وہ پڑھ نہیں جانا جو ایک ہے نا کریز بنا ہوا کہ پڑھ جاؤ جی محمد اچھا. نہیں, میں اس بات کا گواہ بھی ہوں. میں آپ کے شو میں جا کے اپنی مرضی سے ساری بات کرتا ہوں, آپ موقع دیتے ہیں. تو آسما صاحبہ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پولیٹیشین جس کا آپ انٹرویو تو کرنا چاہتی ہیں لیکن اس نے کبھی وقت نہیں دیا آپ کو؟ پاکستان کے میرے خیال سے ابھی تک جتنے زندہ ہیں سب کے انٹرویوز کر لیے, بشمول ابھی تک جتنے بھی ہیں. میرے خیال سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا نہیں کیا. میں نے پچھلی دفعہ میرے ساتھ مہر بخاری صاحبہ تھی, میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا میں نواز شریف اور مریم نواز کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں, مگر وہ مجھے کبھی دیتا ہی نہیں. اچھا نہیں, میں نے کر لیے. تو آپ کو دیتے ہیں, نواز شریف صاحب کسی کو بھی نہیں دیتے. اب اور آپ کے حالات پہ کیا فرق ہے؟ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, ہم نے پرویز مشرف کا دور دیکھا. پرویز مشرف کے دور میں تھوڑا بہتر نہیں تھے؟ بہتر تھے, بہت بہتر حالات تھے. حالانکہ ہم وہی جرنلسٹ تھے جو ادھر کالی سیاہ پٹیاں باندھ کے پارلیمان کے سامنے احتجاج کرتے تھے, روزانہ پریس کلب کے سامنے جب ایمرجنسی بھی لگی اور اس کے بعد کے جو معاملات تھے. لیکن وہ دور پھر ٹھیک تھا.
لیکن جو آج کمپیریزن کریں اس دور کو آج سے, تو میرے خیال سے شاید ہمارے اب پر جلتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کے بات نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی کچھ حد تک ہم جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم تو شاید اپنا اوپینین کہہ سکتے ہیں. عطا کاظمی صاحب, میوزک کس قسم کا سنتے ہیں آپ؟ جو ان سا چل رہا ہو. ٹو بی آنیسٹ چاہت فتح علی خان. چاہت فتح علی خان میرے بڑے فیوریٹ ہیں. اچھا, السلام علیکم. ان کا تو سلام میں اتنا سر ہے, باقی تو دیگر سروں کی تو آپ بات ہی نہ کریں. تو چاہے ان کا بھی چلو, ٹو بی آنیسٹ کوئی ایز سچ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص جانرا ہو کہ یہ سننا ہے وہ سننا ہے. جو بھی اچھا میوزک ہو وہ سن لیتے ہیں. کہیں پہ گنگناتے بھی ہیں؟ نہیں, گنگناتا بھی نہیں ہوں, اور اسپیشلی میوزک لگاتا بھی نہیں ہوں. ایون کہ گاڑی میں بھی بڑا کم جو ہے نا. اچھا, ہاں ٹو بی آنیسٹ اس سے ہے کہ ٹاکنگ بک یا ڈاکومنٹری کوئی چل رہی ہو. یہاں پہ تو اس طرح ریڈیو نہیں ہے. برطانیہ وغیرہ میں بہت سارے ایسے ریڈیوز ہیں جہاں پہ باقاعدہ ڈاکومنٹریز چل رہی ہوتی ہیں. ریڈیو 4 ہے, بڑے زبردست قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں تو جب بھی سفر کرتا تھا وہی اپنے لگاتا تھا. تو گانوں کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے گانے خدا نخواستہ کوئی برے لگتے, اچھے نہیں لگتے, سنتا بھی ہوں اور وہ سب کچھ ہے, لیکن کوئی خاص نہیں ہے کہ ایک بڑا میرا فیوریٹ سنگر ہے. سوچ کے جواب دیجئے گا, سیاست کا چاہت فتح علی خان کون ہے؟ دیکھیں ہماری جو سیاست ہے اس میں سارے ہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ادھر بدو بدی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اس میں کسی ایک کو کہنا وہ مشکل ہے. پاکستان کی سیاست بڑی ظالم ہے. ادھر انہوں نے بڑے بڑے جو خانوں کو چاہت فتح علی خان بنا دیا. بڑے بڑے جو ترم خان تھے نا سیاست کے, وہ اچانک جیسے بنے تو وہ چاہت فتح علی خان کو بھی پیچھے چھوڑ کے سارے ان کے نظریے. ابھی تو ان کے ٹکٹیں اتنی مہنگی بکتی ہیں, اور ان کا جو بدو بدی جو ہے وہ ملینز میں نے سنا کہ ویوز ہے, اور ہمارے آئی جی پنجاب نے ان کو بلا کر جو ہے وہ ایوارڈ وغیرہ سوینئر بھی دیا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں نا ان کا ٹیلنٹ ہے, عوام پسند کرتے. وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں دیکھیں سیاست میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چاہت فتح علی خان ہے. ہمیں بڑا ایزی ہے کہ ہم فوراً سیاستدانوں کو ڈیمین کر دیتے ہیں, اور بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. غصہ کہیں پہ بھی ہو نا تو وہ جناب سیاستدانوں پہ نکل جاتا ہے. میرے خیال میں بڑے لرنڈ قسم کے لوگ ہیں, آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, کسی بھی آپ پروفیشن میں چلے جائیں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اگر وہ آئین کے مطابق ان کو تمام وہ چیزیں میسر ہوں جو ان کا رول ہے, دیگر جوڈیشری کا جو رول ہے وہ اپنا رول ادا کرے, میڈیا کا جو رول ہے وہ اپنا رول ادا کرے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کو سیاست کے ذریعے ہی نکالنا پڑے گا. اس کے علاوہ مسائل کوئی اور حل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. پرائز صاحب, کس طرح کی موویز آپ کو دیکھنا پسند ہے؟ موویز کو بن رہی ہیں پاکستان میں. نہیں چلے, پاکستان میں نہیں بن رہی, پوری دنیا میں تو بن ہی رہی ہے نا. نہیں, میں کورین موویز مثلا آج کل بہت اچھی آ رہی ہیں, جاپنیز اچھا کام کر رہے ہیں, ایرانی. نہیں, میں بڑا فین ہوں, میں پرانی فلمیں دیکھتا ہوں. کوئی زمانہ تھا یا ابھی آپ ڈی ویز کی بات کر رہے تھے کہ ڈی ویز کرپٹ ہو جاتی ہیں. میں وی سی آر کے زمانے کی فلمیں دیکھتا ہوں, جب لیٹ 80s 90s کی جو فلمیں تھیں. اور میں صحیح بات کروں تو میں انڈین فلمیں دیکھتا ہوں. ابھی بھی مجھے موقع ملے, اور موقع کب ملتا ہے, ابھی انٹرنیشنل فلائٹ میں آپ جائیں نا, سب سے زیادہ موقع تو وہیں ملتا ہے. وہ سلسلہ پڑی ہوگی, دیکھنے پڑتی ہے, سلسلہ ہوگی, اجازت ہوگی, امیتابھ بچن کی فلمیں ہوں گی. میں کنگنا راوٹ ابھی MNA بنی ہے, اس کی تو نہیں دیکھتا, ہیما مالنی کی فلمیں دیکھتا ہوں میں. تو میوزک بھی جو وہ جو لتا منگیشکر, کشور کے گانے ہیں, میں ابھی بھی رات کو سنتا ہوں. اچھا, اور گنگناتے بھی ہیں ساتھ ساتھ سر؟ ابھی گاڑی میں وہ کہہ رہے تھے ریڈیو سنتے ہیں, تو میرا تو ٹریول ہوتا ہی نہیں ہے گانوں کے بغیر. تو گانے لگے ہوئے ہیں تو میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میرا وہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ سنکرونائز کر رہا ہوتا ہے اس سے. تو دیٹ گیوز یو لٹل ریلیکس ٹائم, کہ آپ تھوڑا سا اس کھینچا تانی سے اپنے آپ کو نکال کے, ایگزائٹی سے نکال کے آپ گانے سن لیتے ہیں. گنگنانے والی نہیں. ارے ہم اسکول کالج میں تقاریر کیا کرتے تھے, ہمارا تھروٹ اس ٹریننگ میں آیا ایسا کہ ہم اینکر بن گئے, تو اس ڈائریکشن میں ہم نے کبھی موڑا بھی نہیں ہے. لیکن آئی ایم اے گڈ لسنر. تو کبھی گنگنانے کی کوشش نہیں کی آپ نے, یا گنگناتے ہیں؟ نہیں, وہ میری آواز سچی بات ہے اتنی سریلی نہیں ہے, بلکہ اتنی کیا سریلی ہے ہی نہیں کہ میں گانا گاؤں. ہاں, آپ ریزونیٹ تو کرتے ہیں نا چیزوں کو. آپ نے ایک اچھا گانا سنا ہے, ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ اس کی ریٹینشن تو ہے نا. آپ اسی ردم میں آپ اس کے مطابق سوچتے ہیں, چیزوں کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں. مے بی آئی کوڈ کنوے مائی میننگ اور ناٹ.
تو آپ ان ورڈز کو, اس ردم کو جو ہو سکتا ہے آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہو سکتا ہے آپ گنگنائیں تو ہمیں بہت اچھا لگے. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ گانا گا لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں کسی اور کے سامنے گنگناتے ہیں. بات یہ ہے, بھابھی نے بھی پروگرام دیکھا. نہیں بات یہ ہے, بتا لیں کچھ اندر کی بات بتا دیں. میں گانا نہیں گاتا, میں گنگناتا بھی نہیں ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے تھاٹس میں رہتا ہے نا. صحیح. تو آپ گانا سنائے, ظاہر ہے سنا اس لیے ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہے. اچھا لگے تو کچھ نہ کچھ آپ ریٹین کریں گے, بٹ دیٹس ان یور تھاٹس, ناٹ آن یور ٹنگ. آسما چودھری صاحبہ, آپ کو زیادہ پرانی موویز پسند ہے یا کم پرانی؟ موویز میرے خیال سے اسٹوڈنٹ لائف میں جو میں نے دیکھی ہوں گی اس کے بعد بہت کم ٹائم ملتا ہے. اگر دیکھ لوں میں, اب پتہ نہیں اسٹیمنا ایسا ہو گیا یا میں اپنے آپ کو بھی شاید یہ کہتی ہوں, آدھے گھنٹے سے زیادہ میں مووی نہیں دیکھ سکتی. اگر میں دیکھوں گی جیسے جہاز میں آپ بیٹھے ہیں تو آگے کر کے آپ اس کو دیکھ لیں, کیونکہ گانا اچھا آ گیا وہ سن لیا. تو شاید اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی آپ کے پاس کہ آپ نے تھرسڈے میں, فرائیڈے ہمیں چھٹی ہوتی تھی اسکول کے زمانے میں بات کر رہی ہوں, اور فرائیڈے کو ہم مووی دیکھتے تھے, وی سی آر وہ لا کے, اور اس میں ایک وہ ڈی وی آپ جو کیسٹ ہوتی تھی, وی ایچ ایس ہے نا, وی سی آر ہوتا تھا پہلے, وی سی آر تھا پھر وی سی پی چھوٹے مایوسی ہوتی تھی جب اس کی ٹیپ خراب ہو جاتی تھی. ٹیپ خراب ہو, اس کو 10 روپے کا نوٹ لگا کے ہیڈ اس کا صاف. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ اس زمانے میں اتنے شوق سے دیکھتے تھے, اور وہ اور ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ ایک رات میں یہ 3 موویز کرنی ہے. آپ یقین کریں 2-3 دفعہ ہم سارے بیٹھے تھے کزن, تو وہ وی سی آر گرم ہو گیا, ہمیں اس کو بند کرنا پڑا, اس لیے وہ لٹرلی اس کا ہیڈ وہ گرم ہو جاتا تھا. میرا خیال ہے پر ڈے کے حساب سے اس کا کرایہ ہوتا تھا. اس کے بعد ہم ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ تھے, ہم تو پیسے اکٹھے کنٹریبیوٹ کر کے تو ایک وی سی آر اس زمانے میں یہ ایک انٹرٹینمنٹ تھی آپ کے پاس. اسٹوڈنٹس تو جو ہیں وہ پیسے چندہ جمع کر کے میرا خیال ہے ایکٹیویٹی کیا کرتے مطلب ایک مووی دیکھتے تھے, یہ ایک آپ کے ایک واحد تفریح کا ذریعہ تھا. تو آج تو اتنا دور فاسٹ ہو گیا, اب تو نیٹ فلکس آ گیا, آپ سیریز دیکھ لیں, پرائم پہ دیکھ لیں, اور وہ بی ٹی ایس والے کچھ آ گئے. بچے آج کل وہ سنتے ہیں کورین, میں تو حیران ہوں کہ ان کو زبان کیسے سمجھ آ جاتی ہے. ہمارے بچے وہ کورین سنتے ہیں, تو وہ گانے سنتے ہیں اور وہ بی ٹی ایس سنتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ میوزک کی تو خیر کوئی لینگویج نہیں ہوتی. بالکل موسیقی روح کی غذا ہے, بالکل آپ اس کو کہتے ہیں. کورین سیریز ویسے اتنی اچھی آئی ہیں انگلش ڈبنگ میں یا سب ٹائٹلنگ میں آپ کو ملتی ہیں, لیکن کورین سیریز چند ایک تو بہت اچھی. بالکل, اور ٹرکش ڈرامے آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیں, وہ چلتے ہیں, وہ اچھے ہیں. راجہ صاحب, آپ اپنی شادی کی مووی آپ نے آخری مرتبہ کب دیکھی؟ کیسے مجھے مووی سے یاد آیا ہے؟ کسی نے کیا کہا تھا کہ کیا بات کرتے ہو؟ ارے نہیں, بھابھی نے بھی کبھی کہا کہ آؤ چلو آج مووی دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, او بھائی ادھر یہ روزانہ اتنی موویز ہوتی ہیں, ہر سیکنڈ میں پلس یو نو وین یو آر having a family, you have kids, so ہر وقت مووی چل رہی ہے, آپ کے kids آپ کی مووی, نئی موویز افسانے تخلیق ہو رہے ہیں. صبح آپ جو ہے ان سے ملتے ہیں, اچھا لگتا ہے, دوپہر کو آپ ملتے ہیں, اچھا لگتا ہے, شام میں جب ہم آتے ہیں. شروع میں جب بچے چھوٹے تھے, ہمارا بھی آغاز تھا پروفیشن کا, تو ہم تو اخبار میں تھے, بہت لیٹ جاتے تھے, بچے سوئے ہوتے تھے, صبح ہم سوئے ہوتے تھے تو بچے اسکول چلے جاتے تھے. ہم تو اس ایج سے ادھر اب پہنچے ہیں کہ ابھی آپ نے ایز اینکر بتایا, میں آپ کو بار بار رپورٹنگ کا اس لیے ریفرنس کر رہا ہوں, تو یہ ساری فلمیں ہی ہیں نا, فلمیں ہم دیکھتے ہیں. آج بھی ایسے ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بھابھی کا فون آئے کہ آتے ہوئے فلاں چیز لے آنا, یا یہ ملازموں کی مکمل طور پر ذمہ داری ہو گئی ہے, یا ابھی بھی یہ آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے؟ میں ایک بہت بڑے آدمی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, مجھے فون آیا کہ آج نان کھانے کا موڈ ہے, نان. مجھے اتنا غصہ آیا اور آپ نے فوراً آواز کم کی ہوگی فون کی, بند کر دیا. یار آپ کہہ رہے ہیں نان کھانے, نہیں میں شاپنگ دہی لیتے آنا, نہیں چیزیں ہم خود لیتے ہیں, ٹھیک ہے, گروسری خود کرتے ہیں, اسپیشلی نا ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس اینڈ میٹ, اس لیے کہ بھائی میں نے خود کھانا ہے نا وہ, تو میں اپنے حساب سے چیز نہیں لوں گا, پھر تو پتہ نہیں وہ کیسی چیز لے کے آئے گا. ابھی تو اللہ معاف کرے, تو یہ بکرے میں سے بھی آپ اپنی مرضی کا کہ حصہ علیحدہ کراتے ہیں؟ اللہ معاف کرے, یعنی روزانہ جب ٹی وی سکرین پہ یہ ٹکر آتا ہے نا کہ 400 من مردہ مرغیاں پکڑی گئی, تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یہی تم کڑھائیاں کھاتے ہو. تو اس لیے جو ماحول ہے اس میں یو ہیو ٹو بی ویری. تو صاحب قربانی کے دوران کچھ اپنی مرضی کے پیس علیحدہ کرا لیتے ہیں, یار یہ ذرا
سائڈ پہ کر دو, کراتے ہیں. ایک ہمارے یہاں نا 3 حصے بنتے ہیں. ابھی تھوڑا سا میں عجیب سا یہ سن رہا ہوں کہ جی وہ آپ تیسرا حصہ جو آپ کے یعنی جو ذرا کم آمدنی والے لوگ ہیں کہ جی وہ ان کو چھوڑ دیں جی, اور آپ نے اگر اپنے ریلیٹیو کو دے دیا تو وہ, میرا خیال ہے جو ہمارا اولڈ ایک طریقہ کار تھا وہ زیادہ اچھا تھا. کہ بہت سارے اسپیشلی اس دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لٹرلی گوشت نہیں کھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیا ہے, کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آپ ہر حصے میں سے دیں, جو ایک شرعی طریقہ ہے کہ اس کو مکس کریں ہر حصے میں. ہاں البتہ یہ ہے کہ جیسے قربانی ہوتی ہے تو کلیجی فوراً جو ہے نا اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کو بھائی اتنی ایگزمپشن جو ہے نا وہ دے دی جائے. آپ سے میں قربانی اور اس لیے اس کے بارے میں سوال نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بڑی عدم غیر دلچسپی کا اظہار کیا ہے عید اور قربانی کے معاملات میں شروع میں. تو بالکل ہم بھی کرتے ہیں قربانی, تو اس میں کوئی ایسی نہیں. تو اس لیے میں ذرا پہلے والا جو چل رہا تھا نا وہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ لمبی فلائٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے میں تو اتنا مجھے پسند ہے سونا, میں بعض اکثر اوقات ٹیک آف کے دوران ابھی جہاز ٹیکسی کر رہا ہوتا سو جاتا ہوں. اچھا مجھے نیند بڑی مشکل سے آتی ہے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے کم سوؤں تاکہ اس میں نیند آئے, پر پھر بھی نہیں آتی. تو لمبی فلائٹ میں وہی جیسا بھی پراشا صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی چیز ڈاکومنٹری لگا لی, تھوڑی دیر اٹھ کے بیٹھ گئے, تھوڑے سے پھر لیا, تو بڑا وہ مشکل ہوتی ہے لمبی فلائٹ. سب سے لمبی فلائٹ جو میں نے لی تھی غالباً میں لندن سے انڈونیشیا جب جا رہا تھا تو اس میں وہ بیچ میں آل دو کہ رک کے گئے تھے, پر وہ بڑی لمبی جو ہے نا مجھے وہ فلائٹ لگی تھی. آل ٹوگیدر کافی 14-15 گھنٹے سے زیادہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ کی وہ بن گئی تھی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا بندہ تھک جاتا ہے, پر وہی گزارا کرتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ سسٹم میں چیزیں ہوں, گانا کوئی چیز اس طرح بس وہ سمجھ. تو ایک لمبا صاحب نے پردیس میں کاٹا, آپ نے بتایا کوکنگ تو کرتے ہوں گے پھر آپ؟ جی کوکنگ الحمدللہ کیا اچھا بناتے ہیں؟ سب کچھ بنا لیتا ہوں میں. اچھا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھر میں جو مطلب یہ شیف تو نہیں ہوں, پر کہ گھر میں گوشت ہو یا قیمہ ہو. بہت شوق سے کون سی چیز بناتے ہیں؟ جو بیگم صاحبہ کہتی ہیں. اچھا ان کی فرمائش پہ بنتا ہے. ان کی جو کہتی ہیں ان کے میرے شوق کدھر چلتے ہیں گھر. آپ تو خود شادی شدہ ہیں, تو آپ یہ اس طرح کے حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں میرے مسائل تھوڑے سے مختلف. نہیں ٹو بی آنیسٹ کچھ بھی بنا لیتے ہیں, مرغی گوشت جو بھی ہو, اس لیے کہ ادھر آپ زیادہ اچھا بناتے ہیں یا بھابھی زیادہ اچھا بناتی ہیں کھانا؟ بتا دیا نہیں, وہ اپنے طرز سے اچھا بناتی ہیں, میں اپنے طرز سے. ڈپلومیٹک آنسر. بچے اکثر کہتے ہوتے ہیں ویکینڈ پہ نا کہ آج لیٹ بابا کوک ٹوڈے, مطلب آج بابا کو بنانے دیں. اور کیا بچے فرمائش کرتے ہیں آپ سے؟ کہ وہ مطلب کہ کوئی لیمب روسٹ کر لیں یا کوئی اس ٹائپ کی چیز بنا لیں, اس ٹائپ کی جو ہے نا وہ ادھر جو اکثر کرتے ہوتے. پر وہ ہم دونوں مل کے, ہم لوگوں کو آپ کبھی دعوت دینا چاہیں گے؟ ضرور دیں گے, اور ہم دونوں مل کے ہی کرتے تھے. دیکھیں ہم شاپنگ بھی جس طرح پراجا صاحب نے کہا, میں اور میری بیگم ہم ساتھ ہیں. گروسری ایک تو وہ ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور چیزیں مل کے لے لیتے ہیں. کوکنگ بھی وہاں پہ ہم اکٹھے, اگر میں وہ ادھر کچن میں وہ کچھ بنا رہی ہیں کوکنگ کر رہی ہیں اور میں فارغ ہوں تو میں جا کے پیاز کاٹ کے ان کو دے دیتا تھا. کبھی میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں کہا کہ یار مجھے وہ گلاس کا پانی اٹھا کے لاؤ, میں ٹیبل پہ کھانا بھی کھا رہا ہوں, میں اٹھ کے جاتا ہوں اٹھا کے اپنا لے آتا ہوں. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بچپن سے بتائی جاتی تھیں کہ اس میں کتنی بڑائی ہے, کہ اتنی عظیم شخصیات اپنا کام خود کرتی تھیں. لیکن ہم نے تو وہ جو ہے اس کو بالکل ہی وہ بنا دیا کہ بھائی خود کوئی کام نہیں کرتا. آپ کوک کرتی ہیں اس میں بالکل بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں. شوق سے میں کر لیتی ہوں. بریانی بڑی اچھی بنا لیتی ہوں. آپ آئیں کسی دن آپ کو کھلاؤں گی. حلیم بنا لیتی ہوں. چائنیز میں اچھا بنا لیتی ہوں, اور اسٹیکس وغیرہ اچھی کوکنگ میں اچھی کر لیتی ہوں. سب کو پسند ہوتی ہے, اور میری سب آتے ہیں خاندان میں, فیملی میں جب بھی ہوں اکٹھے ہوں تو فرمائش کر کے, میرے بھانجے بھانجیاں, تو وہ سب کہتے ہیں کہ آپ نے خالہ آپ نے بریانی بنانی اور آپ اچھی بناتی ہیں, تو وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. کوکنگ کا ایک شوق ہے, ظاہری بات ہے, خواتین ہیں. اور میری امی ہمیشہ اس چیز کو بڑا شور کرتی تھیں, کہتی تھی جتنا آپ لوگ مرضی پڑھ لکھ جائیں, جو مرضی بن جائیں, لیکن کچن آپ لوگوں نے اپنا آ کے خود سنبھالنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے نوکر چاکر ہوں گے تو وہ آ کے کوکنگ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے کٹنگ وٹنگ کر کے دے دیتے ہیں, لیکن آپ نے آ کے کھانا اپنا خود بنانا ہے. اور گھر والوں کو سب کو بھی اتنی عادت ہے کہ ابھی تو چلے میں جاب میں ہوں, اتنا اس طرح سے ٹائم نہیں ملتا, لیکن ویسے جو ہے کوکنگ میں اچھی کر لیتی ہوں. دیکھیں آپ کھائیں کسی دن, اتفاق ہوگا ہے نا, ضرور. نہیں ساری زندگی اگر آپ نے ہاسٹل گزاری ہے تو یو نو لٹل بٹ, ٹھیک ہے. ہاسٹل والے تو باہر سے کھانے کے زیادہ نہیں, وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر آپ باہر سے نہیں کھا سکتے. بالکل ہاں, وہ ابھی بھی فرض کیا اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں اب بھی بنا لیتا ہوں, تو جب میری فیملی نہیں ہوتی فرض کیا تو میں پھر باہر سے نہیں کھاتا, یا میں کھاؤں گا نہیں یا میں خود اپنے لیے خود بنا لوں گا. لیکن ہاسٹل لائف آپ کو ٹرین کرتی ہے کہ مینی اور ٹائمز
آپ بناتے ہیں اپنی پسند کی، بنی نہیں بنی یہ علیحدہ بات ہے کہ سم ٹائمز کبھی اپنی بنی ہوئی اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ ہے کہ اتنی تو بندے میں اسکل آ جاتی ہے۔ چلیے بہت اچھا لگا آپ سب سے آج عید کے دن اس طرح کی گفتگو کر کے، مختلف روپ میں آپ کو ویورز نے دیکھا ہے، اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کو وہ روزانہ ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں تو ان کی پرسنل لائف اور ان کے شوق کیا ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا پرائز صاحب، آپ کا بھی، آسما صاحب، آپ کا، عطر کاظمی صاحب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔